اور ذی الحج کا احترام اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک معتبر کیوں ہوا؟ کائنات نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جو اس سے پہلے نہ کبھی کوئی مخلوق دیکھی تھی، نہ آسمان دیکھا تھا، نہ زمین دیکھی تھی، اور وہ قیامت تک کے لیے اسوہ بن گئی۔ یہ واقعے کی یاد دہانی اس حد تک رب العالمین نے چاہا کہ قیامت تک باقی رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرمانبردار بندے کے اسوے کو قیامت تک کے رہنے والی امت کے لیے لازم کر دیا۔ یہ اسی مہینے کے 1 سے 10 کے اندر پیش آیا۔ ہاں، اسی بات سے صحیح احادیث کے اندر کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اس مہینے کے ان دنوں میں عبادت کرنے والے کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کی فضیلت نہیں، کسی بھی عبادت کی۔ ان 10 دنوں کے اندر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ کو نکلنے والے مجاہد کی بھی نہیں؟ کہا کہ نہیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے نکلے اور شہید ہو جائے، لیکن فرمایا کہ نہیں، سوائے اس مجاہد کی جو اللہ کے لیے نکلا جان اور مال کو لے کر، اور جان بھی لٹا دیا، مال بھی کھپا دیا، سوائے اس شخص سے بقیہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی کو ایام ذی الحج سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ ایام ذی الحج کے اعمال بہت پسند، خواہ وہ آپ نوافل، خواہ وہ ذکر، خواہ عبادتیں، خواہ روزہ، جو چاہیں آپ کریں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کی صحیح ترین روایتوں کے مطابق اللہ نے ان دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں اسی بات پہ کھائی جاتی ہیں جو عظیم چیزیں ہوتی ہیں۔ والفجر، فجر کی قسم، فرمایا یہ فجر مراد ہے 10 ذی الحجہ کے عید الاضحیٰ کی فجر۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی، فرمایا ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ 10 راتوں کی قسم وہی ہیں جو 1 سے لے کر 10 تک ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 10 دن جو آتے ہیں نا، انہی 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں تو لیل آیا ہے نا بھائی، ولیال عشر، راتوں کی نا، لیکن فضیلت تو دنوں کی نہ بیان کر رہے ہیں۔ عربی میں کبھی کبھی رات کا مطلب دن سمیت 24 آورز کا ہوتا ہے، کبھی کبھی رات کا مطلب رات ہوتا ہے، دن کا مطلب دن ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی 24 آورز کے معاملے کو رات ہی کہہ دیا جاتا ہے، جیسے یہاں فرمایا ولیال عشر کا مطلب ہے کہ 10 راتوں کی، یعنی 10 دن اور راتوں کی دونوں کی فضیلت ہے۔ اسی واسطے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر دن کے ایام کو ہم پورے سال میں پرکھیں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والے کوئی ایام ہے تو وہ ایام ذی الحج ہے۔ دن کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے اگر فضیلت والا دیکھیں گے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں فضیلت والی ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں لیلۃ القدر نہیں، لیکن دن کے اعتبار سے سب سے بڑی فضیلت والے دن۔ اور اسی طرح اسی ایام کے اندر اللہ نے ایک ایسی عبادت کو رکھ دیا جس میں تمام عبادتیں شامل ہیں۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو ان 10 دنوں کے اندر نہیں ہوتی؟ نماز ہے، روزہ 9 دنوں کا بھی رکھ سکتے ہیں، یا خالص 9واں دن رکھ سکتے ہیں، ایک 9ویں دن کا روزہ، ایک عرفے کا روزہ۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دے گا، 2 سال کے گناہ، صرف ایک روزہ۔ بقیہ ایام کے رکھو اور کماؤ نے کیا، لیکن فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ کہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم نے پہلے دن کا روزہ چھوڑ دیا مولوی صاحب، ہاں ذی الحج کا پہلی تاریخ کو ہم نہیں رکھ سکے، دوسری کا رکھ سکتے ہیں کیا؟ دوسری کا رکھو، دوسری چھوڑ دیے تیسری کا رکھو، تیسرا چھوڑ دیے چوتھے کا رکھو، چوتھا چھوڑ دیے 5ویں کا رکھو۔ یہ رمضان المبارک کی طرح فرائض کے روزے نہیں ہیں، یہ نوافل اور مستحب اور فضیلت والے روزے ہیں، جیسے چاہے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا 9 ذی الحج کا ہے، یہ یوم عرفہ ہے۔ اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اخلاص کے ساتھ اسے رکھے، دعائیں کرے، اور اللہ کے رسول کی خوشخبری کے تحت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں 1 سال کی۔